نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہم سنا کے بعد میرے انتہائی واجب احترام دوستوں بزرگوں، تمام اہل عشق و محبت کو، تمام اہل ایمان و اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ اللہ کریم جل شانہ نے یہ مبارک گھڑیاں، مبارک دن ہمیں جمعہ کے روز عطا فرمائے۔ یہ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا کر کے انسان پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا کہ انسان کو انسانیت کا احساس ہوا، انسان کو خبر ہوئی کہ میں نے اللہ کی ذات کا کیسے ادب کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن زندگی کس انداز میں گزارنی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آپ کی جلوہ گری کائنات کے بننے کا سبب ہے، اور اللہ کریم نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا کر کے بھیجی جو کسی کو نہ عطا فرمائی۔ علم ما کان و ما یکون اپنے محبوب کو رب نے عطا فرمایا۔ ہر پوشیدہ چیز اللہ نے اپنے محبوب پر ظاہر فرمائی۔ کیوں؟ کہ نور مصطفیٰ کا حصہ کل کائنات ہے۔ نور مصطفیٰ کا حصہ کل کائنات ہے۔ پوری دنیا کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اپنے حبیب کے نور کے حصے سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو کائنات میں رنگ و بو، یہ حسن و جمال سب کچھ ہے تو میرے محبوب کے صدقے سے ہے۔ اور آج کے دن مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے محبوب کی آمد کا جشن منائے، یہ لازم ہے۔ اگر آج ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں سستی کر دی تو پھر آنے والی نسل کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ نسل کو بتانا ضروری ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، وہ نبی جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ نبی جو اپنے تو اپنے کافروں کے بھی احوال سے واقف ہے۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دو دوست تھے، مشرکین میں سے ان کا شمار تھا۔ جب بدر کے میدان میں ان کے بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، یہ سب مارے گئے، واسر جہنم ہو گئے، تو عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کے جانے کے بعد زندگی کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے، دل کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو عمیر
کہنے لگا پھر ہم کیا کریں، میرا تو بیٹا بھی اس وقت مسلمانوں کی قید میں ہے، بدر کے اندر وہ قید ہو گیا تھا، میرا بیٹا بھی قید میں ہے وہاب بن عمیر۔ تو صفوان بن امیہ کہنے لگا تو پھر اس کے بارے میں کوئی تدبیر بناؤ۔ عمیر نے کہا بات یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، اگر مجھے ان کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر نعوذ باللہ اس نبی کو قتل کر دیتا، اس نبی کو مار دیتا۔ تو صفوان کہتے یہ کون سا مشکل کام ہے، تیرے اہل و عیال کا خرچ میں دوں گا، ان کے کھانے کا، پینے کا، رہن کا، صحت کا سارا انتظام میں کرتا ہوں، اور تم جاؤ اور جا کر نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے نبی کو قتل کرو۔ عمیر کہتا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں یہ کام کر کے بس آتا ہوں۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں ان دو کے درمیان میں، دونوں اکیلے بیٹھے ہیں کہاں؟ حتیم کعبہ کے اندر۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو حتیم کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ 2 رکعت نفل وہاں جس کو پڑھنے کی سعادت مل گئی اسے حج اور عمرہ مقبول کا ثواب مل جاتا ہے حتیم کعبہ میں۔ دونوں اکیلے بیٹھے ہیں، بیت اللہ میں کوئی موجود نہیں۔ عمیر کہتا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اس نبی کو قتل کروں گا مگر اس بات کو لیک آؤٹ نہ کرنا۔ اور عمیر اتنا سخت مخالف تھا کہ مکہ کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تبلیغ کیا کرتا تھا۔ تبلیغ کے کئی رنگ ہیں نا، ایک رنگ تبلیغ کا یہ ہے کہ درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، بس درود پڑھتے رہو۔ یہ درود پڑھنے والا رنگ بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ نماز اس میں شک ہو سکتا ہے قبول ہوئی کہ نہ قبول ہوئی، روزے میں شک ہو سکتا ہے، تلاوت میں شک ہو سکتا ہے، سجدے میں شک ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دی اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، روزہ رکھا اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کیا اس کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، مگر جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اس کی قبولیت میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور عمیر جب وہ تبلیغ کرتا ہے مکہ کے لوگوں کو، اور تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے نا، ایک رنگ درود پڑھو، دوسرا رنگ کہتے ہیں درود نہیں پڑھنا، شرک ہے، بدعت ہے۔ ایک اس رنگ سے دور کرنے والا، ایک اس رنگ کے قریب کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں رنگ درودی پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو میں تو درود پڑھتا ہوں، یصلون کا صیغہ ہے، پڑھتا تھا، پڑھتا ہوں، پڑھتا رہوں گا، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ تم درود بھی پڑھو، تم سلام بھی پڑھو، کتنا پڑھو، خوب خوب پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد درود و سلام میں غفلت کر جاتے ہیں، جبکہ جمعہ کے نماز کے بعد جو مغز ہوتا ہے وہ درود و سلام ہوتا ہے۔ اور نبی مہربان فرماتے ہیں تحیۃ یوم یلقونہ سلام، تم دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، قبر میں فرشتے تم پر درود و سلام پڑھنے آئیں گے۔ ان کی ملاقات کا انداز یہ ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ قبر میں آئیں گے تو تمہیں سلام کریں گے، تم پر سلام بھیجیں گے۔ وہ مرنے والا کہے گا تم مجھ پر سلام کیوں بھیج رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے تم دنیا میں نبی پر درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اب ان پر سلام پڑھا کرو۔ تو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ درود و سلام کے مخالف اور روکنے والے لوگ وہ بھی تبلیغی ہیں، مگر ان کا محکمہ کچھ اور ہے، ان کا منصوبہ کچھ اور ہے۔
تو عمیر کیا کرتا تھا؟ مکہ کے لوگوں کو تبلیغ کرتا نبی پاک سرکار کے خلاف۔ صفوان نے جب لالچ دی پیسے کی، روپے کی، تو عمیر مکہ سے چلا اور مدینہ پہنچ گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا، اس کا خیال تھا کہ نبی علیہ السلام فاتح ہیں، بدر کے فاتح ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمارے جرنیلوں کو مار دیا تو اب ان کے ارد گرد سیکورٹی کا حصار ہوگا، ان کے جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے باہر مسلمان جو ہے وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہوں گے، ہتھیاروں کے حصار میں رہ رہے ہوں گے۔ مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ محبوب ہیں جن کے غلاموں کو کوئی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ نبی کی شان تو یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تو لوگوں کے شر سے خود اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ عمیر بن وہب جب مدینے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا بندہ نہیں ہے، تو مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب اس نے دروازے پر دیکھا کہ نبی علیہ السلام اندر بیٹھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ بھی چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاب نے کیا کیا ہوا تھا کہ تلوار کو تیز کیا تھا، اس پر زہر لگائی تھی، زہر آلود تلوار۔ اس نے کہا اگر میں مر بھی جاؤں مسلمانوں کے ہاتھ تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھ لیا، آپ گئے اور جا کر عمیر کو پکڑ لیا، کہا عمیر بن وہاب اگر تم غلط ارادے سے آئے ہو تو تیری ہی تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اگر اچھے ارادے سے آئے ہو تو پھر تمہیں معافی ہوگی۔ عمیر کہنے لگا میں آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے اور تمہارے نبی سے بات چیت کرنے آیا ہوں۔ یوں ٹرن لے لیا نا، اس نے بدل لیا اپنی بات۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، یوں ٹرن لیتے رہنا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ آج کچھ بات کی ہے، سویرے کچھ ہوگی، دوپہر میں کچھ، شام میں کچھ۔ یہ یوں ٹرن لینے والے وہ لوگ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے شور سنا، آپ سرکار نے شور سنا، میں عمر کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ عمیر آیا، عمیر بن وہب مشرکین مکہ میں سے، تو میں اس کو آنے دو۔ یا رسول اللہ یہ ہتھیار کے ساتھ ہے، میں ہتھیار کے ساتھ ہی آنے دو، تاکہ کافر یہ نہ کہہ سکے اگر ہتھیار میرے پاس ہوتا تو میں ان کو نعوذ باللہ نقصان دے سکتا تھا، تو میں ہتھیار کے ساتھ آنے دو۔ عمیر بن وہب کو جب اجازت ملی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ سرکار نے کیا کہا؟ ابو بکر و عمر سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو میرے قریب بٹھا دو۔ اب قریب بیٹھ گیا تو سرکار پوچھتے بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، وہاب بن عمیر، اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا نہیں تو اس مقصد کے لیے نہیں آیا، تو اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں لوگوں پر، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں نبی کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، نبی کو کسی بات کی خبر نہیں ہے۔ اوے ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کو ہمارے حال کی خبر ہے۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جو باخبر نبی ہے، میں بیٹھا ہوں تو میرے نبی کو خبر ہے، میں اٹھاؤں تو میرے نبی کو خبر ہے، میں نے کلام کیا تو میرے نبی کو خبر ہے۔ خبر ہے تو قیامت کے دن رب پوچھے گا محبوبہ بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے اللہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آج محبوب مائی کی آمد کا دن ہے، چلتے پھرتے بھی اس نعرے کو لگاتے رہو،
یقین جانو جب یہ نعرہ آپ لگاتے ہیں نا، شیطان آپ سے کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ خوشی پچتی نہیں ہے، شیطان کو یہ خوشی۔ وہ ایک دوست میرے پاس ہے، اس نے بتایا، اس نے کہا جی مجھ سے کسی نے کہا میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھا؟ ہاں میں مسلمان ہوں، بتاؤ میلاد کیوں مناتے ہو؟ کہنے لگا میں نے اور کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں۔ کہنے لگا جب میں نے یہ مصرع کہا نا وہاں سے بھاگ گیا وہ، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے چھیتی شیطان تو چھڑا دیتا ہے، شیطان سے پالا پڑ جائے جلدی نہیں چھوڑتا، لیکن یہ نعرہ ایسا ہے، آپ نعرہ لگائیں نا گج بج کی آمد مصطفیٰ، شیطان سے جلدی جان چھوٹ جاتی ہے، وہ جلدی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو میلاد والے نے، یہ تو درود والے نے۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا نہیں میں اپنے بیٹے کے متعلق آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جس ارادے سے آئے ہو نا وہ بات کرو، جس کام سے آئے وہ بات کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے ویسے ہی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسے کھولنے کی جیسے وہ کرتے ہیں پولیس والے، ادھر ادھر سے گھما کے بندہ پزل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جرنیل ہیں اتنے بڑے کہ 313 کا لشکر اور 1000 کے لشکر کو شکست دے دی، مجھے ٹونے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر سے بات نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے کریم مسکرائے۔ میں عمیر اصل بات بتا، اصل گل دس، تو کس ارادے تو آیا ہے؟ کہنے لگا بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں اچھا تو یہ بتا کہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان سے کیا باتیں کی تھی؟ حالانکہ اس وقت حتیم کعبہ کے اندر صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہ تھا، کوئی بندہ موجود نہ تھا۔ آقا فرماتے بتا حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ عمیر کہتے آپ کو کیسے خبر؟ فرمایا کہ جو خبر والا ہوتا ہے اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ لفظ نبی کا معنی سمجھو، لفظ نبی کا معنی، نبی، لفظ نبی اس کا معنی یہی ہے ہر وہ خبر دے جو عام انسان سے پوشیدہ ہو۔ اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے؟ بولو بولو بولو، کسی نے دیکھا؟ اللہ نے خود سے آپ کو کہا کہ مجھے مانو میں ایک ہوں۔ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے بولا؟ کس نے کہا؟ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں تو رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے، کہ وہ رب محمد ہے۔ اور رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فلا و ربی کا، فلا و ربی کا، محبوبہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ فلا و ربی کا، محبوبہ تو مجھے تیرا، یہ نہیں کہا کہ جہان کا رب، یہ نہیں کہا جبرائیل کا رب ہونے کی قسم، یہ نہیں کہا کہ 1,24,000 انبیاء کا رب ہونے کی قسم، یہ نہیں کہا کہ آسمان والوں کا رب ہونے کی قسم۔ اللہ نے کسی جگہ پر خطاب کرتے ہوئے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ جب محبوب کی باری آئی، رب کو بھی ناز تھا اپنے محبوب کی محبت پر، رب نے بار بار کہا، بار بار کہا فلا و ربی کا واللہ، محبوب مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، مجھے کہنے لگا کہ آپ کو کیسے خبر؟
میرے آقا فرماتے ہیں جو خبر رکھتا ہو وہی نبی ہوتا ہے، بے خبر بھی نبی ہوا ہے۔ کافر اس کے معاملات کی خبر میرے آقا دے رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے غیور عاشقوں، جب تم درود و سلام یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہو، کیا میرے آقا کو خبر نہیں ہوتی؟ عقیدہ رکھا کرو کہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو میرے محبوب کی ذات سے پوشیدہ ہے۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو یقین جانے کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتے آپ، کبھی آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب امتی کو پتہ ہو، یہ عقیدہ ذہن میں ہو کہ میرے نبی کو ہر معاملے کی خبر ہے، میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے شرمندگی نہیں ہوگی گناہ کرتے ہوئے کہ میرا محبوب جس دن پیدا ہوا اسی دن سجدہ کر کے رب سے کہہ رہا ہے رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ یہ کسی محقق و محدث نے نہیں کہا ہے، جس ماں نے میرے آقا کو جنا ہے، پیدا کیا ہے، اما آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا، فرماتے ہیں میرا لخت جگر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا سر سجدے میں ہے، کانوں کو قریب کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا مائی محبوب امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ امتی کو خبر ہوگی کہ جو ماہی پیدا ہوتے ہی مجھے یاد کرتا ہے، جس سے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے مالک سے یہ دعا کی اللہ میری امت کو بخش، غاروں میں روتا رہا، بازاروں میں روتا رہا، جنگلوں میں روتا رہا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر روتا رہا، وہ محبوب نبی، اور دعا کیا تھی؟ یہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب امتی عقیدہ رکھے گا کہ میرا حبیب مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا گل سرکار تے ہی مکڑی ہے، جا کے گل ساری سرکار تے مکڑی ہے۔ تو عمیر بن وہاب جو ہے وہ حیران ہو گیا، میرے آقا فرماتے بتا تو صحیح صفوان سے کیا باتیں کی تھی؟ اس نے تجھے یہی کہا تھا تیرے اہل و عیال کی ٹینشن نہ لے، ان کو میں سنبھال لوں گا، اور پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو گیا۔ اسی کا جو نبی ہمارے کسی حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ہم سے بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ قدموں میں گرا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا پاک نبی کا کلمہ پڑھا کر فرماتے ہوتے 10 کیویں آیا سے رو پڑا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پوچھنے سے بہتر ہے یہ میری زہر آلود تلوار جو آپ کی لایا تھا اس سے میری ہی گردن اڑا دے۔ میرے قریب مسکرا دیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ گیا عمیر تیری قسمت بہت اچھی تھی، تیری قسمت بہت اچھی تھی، اگر میری آقا کی نگاہ تجھ پر نہ پڑتی تو تو عمر کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہو جاتا۔ تو عمیر نے کیا کیا؟ جب مکہ گئے نا واپس، مسلمان ہو گئے، مکہ واپس گئے، جن جن وادیوں سے گزرتے تھے نا عمیر بن وہاب، جن جن وادیوں سے گزرتے تھے نا ٹھہر جاتے تھے، کہتے ہو وادی والوں ان بے خبر بتوں کو چھوڑ دو، باخبر نبی کے ہو جاؤ۔ وہ کہتے عمیر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اسی کا مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے مجھے روشنی عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے اندھیروں سے روشنی کے اندر ڈال دیا۔ قرآن کے اندر آتا لم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی، فرمایا تم گھروں سے نکالے گئے، تکلیف دیے گئے، اور اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ تم ظلمات اندھیروں کے اندر بھٹک رہے تھے، تو مالک نے محبوب کو بھیج کر تمہیں ہدایت کا نور عطا فرما دیا۔ تمہاری حیثیت اور کیفیت کیا تھی؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم فیہا، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، یار کو بھیجا اور تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ اب عمیر مکے میں پہنچ گئے۔ حضرت عمیر جب مکے میں پہنچے نا، صفوان بن امیہ انتظار میں ہے اور بڑے بورے لے کے بیٹھا ہے، سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات کے۔ حضرت عمیر کو دیکھا تو اس نے چہرہ دیکھا، اس نے کہا یہ چہرہ پہلے والا نہیں لگتا ہے،
یہ چہرہ پہلے والا کسی بھی غیر مسلم کے پاس آپ بیٹھ جائیں نا، غیر مسلم کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو اس کے جسم سے حمک آئے گی، بدبو آئے گی۔ اس لیے تو کام بدبو والے کرتے ہیں۔ یہ فرانسیسی خنزیر جو ہیں، یہ سور کھانے والے میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں۔ ان ان مردودوں کو پتہ نہیں کہ جہاں پر غدار مصطفیٰ پیدا ہوتے وہ اللہ وہاں وفادار مصطفیٰ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں پر کافر کو گمان تک نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اکیلا میں ہوں اور یہاں پر اور کوئی مسلمان نہیں ہے، وہاں وہ گستاخی کرے، اللہ وہاں پر بھی نبی کا کوئی عاشق پیدا فرما سکتا ہے۔ منگول تھے نا، منگول بڑے ظالم اور جابر تھے۔ منگولوں کے سردار نے نبی علیہ السلام کی توہین کی اور اسے کہا دیکھتا ہوں اب کون ہے جو مجھے آ کر پکڑ سکتا ہے، کون ہے جو میرے سامنے تلوار لہرائے گا۔ اس نے زبان سے توہین آمیز کلمات نکالے۔ اسی منگول کا اپنا کتا جو اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہوا اور فوراً اس کے اوپر جھپٹا، ایک ہی لمحے میں اس کو ہلاک کر کے واسر جہنم کر دیا۔ رب نے بتا دیا انسان اگر موجود نہیں ہے تو جانور بھی تو میری ہی مخلوق ہے، جانور بھی تو میری ہی مخلوق ہے۔ اگر میں چاہوں تو اسی کتے سے اپنے ولیوں کے در کی راکھی کروا سکتا ہوں، اگر چاہوں تو اسی کتے سے اپنے نبی کے غداروں کو ہلاک کروا سکتا ہوں۔ یہ دشمنان مصطفیٰ یہ نہ سمجھیں ہم گستاخیاں کر کے بچ جائیں گے، ارے تم بچ نہیں سکتے، یہاں بھی تمہیں سزا ملے گی، وہاں بھی تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ ضرور عاشق پیدا کر دے گا۔ کیا تم نے ممتاز قادری علم دین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے غازی تنویر کو نہیں دیکھا؟ عامر عبد الرحمن چیمے کو نہیں دیکھا؟ ارے جہاں جہاں بھی تم دانت نکالنے کی کوشش کرو گے تمہارے دانت توڑنے کے لیے نبی کے عاشق موجود ہیں، میرے آقا کے عاشق موجود ہیں۔ عمیر بن وہب جب آئے نا، صفوان بیٹھا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ چہرہ الگ لگتا ہے، اس کی رنگت کچھ عجیب ہے، بدلی ہوئی ہے۔ عمیر کے کہنے لگے اوہ صفوان، مجھے تیرے جسم سے بدبو آتی ہے، حمق آتی ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے، کسی بھی عیسائی کے ساتھ بیٹھتے یہودی کے ساتھ سمیل آئے گی آپ کو۔ میرا تو تجربہ ہے، کئی عیسائی، کئی مرزائی، کئی لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا الحمدللہ۔ جب وہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتے تھے نا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بو آتی تھی، کلمہ پڑھتے ہی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں، اور صفوان چھڑ دے گلاں ساریاں، چھڑ دے سودے دنیا دے، تو بھی اسے نبی دا غلام ہو جا جس کا کلمہ میں پڑھ کے آ رہا۔ صفوان کہتے ہیں میں نے تو اس کی گردن اڑانے بھیجا تھا، اسے کہا نہیں، وہ نبی گردن کاٹنے کے قابل نہیں، لائق نہیں، وہ تو ایسا نبی ہے کہ جس کے سامنے گردن جھکی رہے تو حسین ہو جاتی ہے، یہ حسین ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تو کلمہ نہیں پڑھا تو اس وقت کے حال سے واقف ہے، کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ واقف نہیں رہتے؟ سو عائشہ نے ایک حدیث پاک محفل میں بیان کی، وہ میں آپ کو حدیث پاک میں بھی مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ سرکار ایک دن نکلے مدینہ شریف کی گلیوں سے باہر، مدینے کی وادیوں میں سیر کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ سیر کرنے کے لیے۔ اور میرے نبی کی مرضی ہے نا، جس جگہ کو مرضی رنگ لگا دے اور جس کو مرضی رنگ لگا دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیر کو نکلے، سرکار نے دیکھا کہ ایک قبیلے کے لوگ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے اندر اس کے خیموں کے قریب تشریف لے گئے کہ کاش کبھی ہمارے آقا ہمارے بھی خیموں اور بستیوں کے قریب تشریف لے آئے، ہے موج ہو جائے گی نا، گل سواد بھی بڑھ جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
آپ نے اونٹ دیکھا ہے، اونٹ سرخ رنگ کا اونٹ تھا، میرے نبی اس کو بڑا لائک کرتے تھے، میرے پاک نبی نے پسند کیا، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ مالک آیا، میرے آقا فرماتے ہیں بیچو گے، اس کا سودا کرو گے؟ اس نے بیچنا نہیں تھا، اس کی اپنی سواری تھی، لیکن جب آقا نے کہا بیچو گے، اس نے کہا جی بیچوں گا، اس نے کہا جی بیچوں گا۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب یہ میرا ہو گیا، اب یہ میرا ہو گیا۔ جس کو کملی والے آقا فرماتے ہیں یہ میرا ہو گیا تو اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ کالے رنگ کے بلال حبشی سے کہا نا میرا ہو گیا، تو وہی کالے رنگ والا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا، سارے گورے رنگ والے نیچے کھڑے تھے، وہ بتا رہے تھے جس کو کملی والے اپنا کہہ دے کعبے کی چھت پر چڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اب یہ میرا ہو گیا، اسی کا ٹھیک قیمت طے ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں مگر میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں ابھی جاتا ہوں اپنی بستی میں، گھر جاتا ہوں، وہاں سے پیسے میں بھیج دیتا ہوں۔ اسی کا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اونٹ کو، سرکار آگے آگے چل رہے ہیں، اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، نہ کوئی رسی ہے نہ کوئی نکیل ہے۔ جانور ہم منڈی پر خریدنے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنی منت سماجت کے ساتھ گھر تک لے کے آتے ہیں، بعض جانور تو گھر آ کے رسی توڑا کے بھاگ جاتے ہیں، دوڑے لگوا دیتے ہیں۔ میرے کریم نے کہا آج بھی میرا ہو گیا ہے۔ آقا آگے آگے چل رہے ہیں، اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، وہ مالک حیران ہے، مالک حیران۔ اس کے ساتھی کہتے ہیں پیدا تیرے گھر میں ہوا، پالا تو نے، نخرے تو نے اٹھائے، گھاس تو کھلاتا رہا، دیکھو تو اسے ان کے پیچھے تو ایسے جا رہا ہے جیسے انہی کا پروردہ ہو، انہی کا پالا ہوا ہو۔ اس سے کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے قریب مسکرا رہے ہیں اور آپ مدینہ طیبہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کے قبیلے والوں نے کہا کیا تو ان کو جانتا ہے جن سے بے شرع کی ہے، سودا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پہلے کبھی ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ جانتے نہیں، پہلے ملاقات نہیں، اس کی کوئی گارنٹی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو قبیلے کے لوگ کہتے تم نے پھر اونٹ اس کو کیسے دے دیا؟ اگر پیسے نہ دے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اتنے سونے چہرے والا تھا، وہ باتیں کر رہا تھا، میں تو اس کا حسن و جمال دیکھ رہا تھا، مجھے دنیا کی سمجھ نہیں آئی۔ جیسے اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ فرماتی ہے کہ وہ جب مائے محبوب کو گود میں اٹھا کر اپنے قبیلے میں نکلتی تھی نا، تو ساری بچیاں قبیلے کے اپنے اپنے بھائی لے کر بیٹھی ہوتی، باتیں کرتی تھی، یہ میرا بھائی تیرے بھائی سے سونا ہے، تو اسے کہتے نہیں چلیے تیرے بھرا تو میرا بھرا سونا ہے، کہتے نہیں ہے تیرے بھرا تو میرا بھرا سونا ہے۔ آپس میں بحث کرتی ہوتی تھی۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ کی پیاری صاحبزادی حضرت شیمہ فرماتی ہے جب میں اپنے بھائی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں اپنی سہیلیوں کے پاس جاتی تھی، ان کے درمیان جب جاتی تو ساری خاموش ہو جاتی تھی، ان سے میں کہتی اب خاموشی ہو گئی ہو، اب باتیں کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہتی حلیمہ کی بیٹی جب تو آتی ہے تو ہمیں یہ بات کہنے کی جرأت پیدا نہیں ہوتی کہ تیرا بھائی سونا نہیں، جس کو تو نے گود میں اٹھایا کل کائنات سے یہی سونا ہے۔ کہتی تھی کل کائنات سے تیرا بھائی سونا ہے۔ تو قبیلے کا سردار کہتا ہے مجھے بھی سمجھ نہ آئی، میں تو حسن و جمال کو دیکھ رہا تھا۔ شیخ سعدی شرازی نے لکھا نا بالغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ، اتنا حسن و جمال کائنات کے سارے اندھیرے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ تو انہوں نے کہا واپس نہ آئے تو پھر قبیلے کے سردار کی بیوی جو تھی خیمے میں سن رہی ہے، اس نے خیمے سے اپنا سر باہر نکالا،
اس نے کہا اس کی میں گارنٹی دیتی ہوں واپس آئیں گے۔ عورت نے کہا میں گارنٹی دیتی ہوں۔ قبیلے کے لوگ کہتے کیا تو جانتی ہے؟ کہا نہیں جانتی۔ کیا کبھی ان سے سودا ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ پھر تو گارنٹی کیسے دیتی ہے؟ عورت کہتے تمہیں پتہ نہیں جب وہ آ رہے تھے یا جا رہے تھے درخت بھی جھک جھک کر ان پر درود و سلام سنا رہے تھے، بادل سایہ کیے ہوئے تھے، تو میں سمجھ گئی یہ عام انسان نہیں، یہ وہ انسان ہے جس کی قسم خود رب الرحمن کھا رہا ہے۔ اس سے کہا وہ آئیں گے۔ قبیلے کے دوسرے لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، ابھی باتیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام آ گئے، کھجوروں کی ٹوکریاں پکڑی ہوئی ہیں، پیسے پکڑے ہوئے ہیں، اس کی قیمت پکڑی ہے اونٹ کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تمہارے لیے دعوت ہے، نبی مہربان نے دی ہے، اور یہ اونٹ کی قیمت۔ انہوں نے کہا وہ ہمیں جانتے نہیں، ہمارے دعوت کیسے، تواضع کیسے، بتاؤ وہ ہیں کون؟ صحابہ نے کہا وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ نبی مہربان ہے۔ تو قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم سے ہماری ملاقات کرواؤ ان سے۔ سارے آئے مدینہ شریف شہر کے اندر، جب آ کر دیکھا تو جانور بھی نبی علیہ السلام کے قدموں کو چوم رہے تھے۔ قبلی والے اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، تو سارے قبیلے کے لوگ بما سردار آقا کے قدموں پر گرے اور سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ہم اس مہربان نبی کے امتی ہیں، ہم اس مہربان نبی کے امتی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے آقا کا یوم ولادت ہے، آج آقا کا یوم ولادت ہے۔ آج کے دن مومن مسلمان خوش ہو رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا پورے جہان نے خوشیاں منائی، شیطان 40 دن تک روتا رہا۔ میلاد مصطفیٰ پر رونا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ ماتم کرنا کس کا کام ہے؟ گریہ زاری کرنا کس کا کام ہے؟ آؤ بقا کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے میلاد مصطفیٰ پر رونا، اور رحمان کے پیارے بندے سنی مسلمان کا کام ہے نبی کی آمد پر خوشیاں منانا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، سبھی تو خوشیاں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہماری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو قبر تک سلامت رکھے، قبر تک سلامت رکھے۔ قبر تک سلامت لے گئے تو قبر کے اندر خود میں نبی مہربان سینے سے لگائیں گے، کملی والے ہمیں سینے سے لگائیں گے۔ حشر کے میدان میں آقا علیہ السلام باؤں سے پکڑ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قبر چ ٹھوئے ہون گے، سپ ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا، مگر اونا واسطے ہوئے گا جنہاں سپ تے ٹھوئے بن کے نبی دی امت نوں ڈنگ مارے نبی دے خلاف۔ اے سپ تے ٹھوئے نبی دے عاشقاں دے قبراں چ نہیں جان گے، کملی والے دے عاشق